الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہم قرآنک سٹوریز جو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ 3 دن جو ہمارے آقا اور ہمارے مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، ہم اس میں امام علی علیہ السلام کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر، ایک مختصر سے ہائی لائٹ جو ہم اپنی طاقت پر کر سکتے ہیں اس کو پیش کریں گے۔ آج اس کا یہ دوسرا سیشن ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم مولا کی اپنی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹیں گے۔ ایک وہ جو مولا کی مکے کی زندگی تھی، اور دوسری وہ جو مولا کے مدینے کی زندگی ہے، اور تیسری زندگی جو کوفے کی تھی۔ ہم آج دوسرے سیشن میں ہیں، اور میں بہت مختصر میں جو اہم چیزیں یہاں ہوئی اگر ہم سمیٹ سکے تو اس کو پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں۔ مدینے جب آئے ہیں مولا ہجرت کر کے، تو وہاں ان کو سارا مکے میں اپنی جائیداد دولت سب چھوڑ کر وہاں سے آنا ہوا۔ یہاں مدینے میں آئے تو امام کے پاس جو خود بچی کھچی چیز تھی وہ لے کر آئے، اور جو اہم واقعہ پیش آیا کہ ادھر جو ہے مدینے میں آئے تھے، اور جنگ بدر، اگرچہ جنگ بدر کا جو ہے پس منظر یہ ہے کہ ہم پس منظر پہ اگر جائیں گے شاید بہت دیر ہو، خیر ایک جملے میں کہہ دوں، پس منظر یہ ہے کہ جبریل نے اللہ کے رسول کو خبر دی کہ ابو سفیان ایک بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ، بزنس جو ہے گڈس کے ساتھ آپ کے مدینے سے گزر رہا ہے، تو ان لوگوں نے آپ کے مال پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ ان کو یہ جو بزنس کا مال ہے لے لیجئے تاکہ آپ کے گھاٹے کی بھرپائی ہو جائے۔ اللہ کا رسول 313 لوگوں کو لے کر روانہ ہوا اس قافلے کے پیچھے۔ تو اب جتنے لوگ 313 تھے ہمارے پاس، اب میں نے کہا تفصیل ہم نہیں جائیں گے، یہ 313 جو لوگ تھے وہ آئے تھے کہ اس لیے ہم یہ جو قافلہ جو جا رہا ہے بزنس کا ابو سفیان کی رہنمائی میں، اس کے اوپر قبضہ کر لے، اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے مکے میں، ہمارا گھر بار دولت سے چھوٹ گئی، اس کی کسی حد تک بھرپائی کر لے اور اسلام کی بھی مدد ہو سکے۔ جب پیغمبر لے کر گئے تو ابو سفیان کے جاسوسوں نے خبر دے دی کہ پیغمبر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے کیا کیا، جلدی سے ایک آدمی مکے بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ ہمارے اوپر پیغمبر نے حملہ کر دیا ہے، اپنے مال کو بچاؤ۔ اس لیے کہ اس قافلے میں ہر مکے کے کچھ ہر تقریباً جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کا شیئر تھا۔ تو وہاں سے مکے سے 1000 لوگ ابو جہل کے کمانڈ میں لے کر آئے، مدینے کی طرف چلتی حرکت کیا۔ یہ ماجرا پھر اللہ کے نے اپنے رسول کو بتایا کہ ادھر سے ان کو خبر ہو گئی، وہ لوگ ابو سفیان نے اپنا قافلہ دریا کی طرف سے سیکرٹ راستے سے جا رہا ہے، اور سامنے سے ابو جہل جو ہے 1000 لشکر لے کر آ رہا ہے آپ کے مقابلے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے یہ جو ہے مسلمانوں کو چوائس دی کہ ہم کو اللہ نے وعدہ کیا ہے، چاہو تو ان دشمنوں سے لڑو تمہیں فتح ملے گی، چاہو تو اس کے قافلے کے پیچھے جاؤ وہاں بھی تمہیں کامیابی ملے گی، ان دونوں چیزوں میں سے تمہیں ایک کے لیے کامیابی ملے گی، اب تمہارے اوپر چوائس ہے۔ تو تاریخ نے مسلمانوں کی جو ہے بہت الجھنیں نقل کی ہے کہ وہ ان میں سے کچھ کہتے تھے کہ ہم تو لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اور ہم تو آئے تھے اس قافلے کو جو ہے جو بزنس کا تھا اس میں
لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ڈرنے کی کچھ ضرورت نہیں، اللہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ہے۔ میں سمیٹ لو بات، یہ بہت لمبی نہ ہو جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 1000 لوگوں کا سامنا 313 لوگوں نے کیا، اور یہ جنگ شروع ہوئی جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں، اور جنگ بدر شروع ہوئی، اور اللہ کے اس 313 نے ان کے جو ہے مکے کے مشرکوں کے 70 افراد کو مار دیا اور جنگ جیت لیا، جس میں 35 پہلوانوں کو تنہا علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ باقی جو لوگ تھے وہ دوسرے لوگوں نے جنگ میں شرکت کر کے مارا۔ یہ ایک جنگ بدر۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ جو ہے پھر سے قریش مکے سے ایک بڑا لشکر لے کر مدینے کی طرف آئے، اور اللہ کے رسول بھی لے کر اپنی فوج لے کر مدینے کے باہر گئے۔ آج جنگ احد آپ گئے ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو اس زمانے کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ اگر جو ہے جنگ جیتنا ہے تو جو علم لے کر رہتا تھا اس کو مار دیا جائے، علم گر جائے گا، فوج سمجھ جائے گی کہ کمانڈر ہمارا مار دیا گیا، اور بھاگ جائیں گے اور جنگ جیت لی جائے گی۔ ہمارے پاس تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت یہ کفار قریش نے 9 آدمیوں کو اپنا علم اٹھانے کے لیے دیا، اور 9 کے 9 کو علی علیہ السلام نے تنہا من کو جہنم حاصل کیا۔ اور جب 9 کے 9 ان کے کمانڈر مار دیے گئے تو جنگ احد فتح ہو گئی، اور ہیرو کون بنے؟ ہمارے آقا اور ہمارے مولا اس کے، جس طرح تمام جنگوں میں اس طرح یہاں بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، اس کے بعد ہے قریش نے ہار نہیں مانی، مکے کے لوگوں نے ہار نہیں مانی۔ اس کے بعد 10,000 کا لشکر لے کر یہودیوں اور دوسرے جو ہے قبیلوں کو جوڑ کر وہ پھر سے مدینے آئے لڑنے کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حفاظت کے لیے جناب سلمان فارسی کے جناب سلمان کے مشورے پر مدینے کے باہر جو ہے خندق کھودی تاکہ مدینے میں دشمن نہ آ سکے۔ اب یہ لشکر جو قریش کے لشکر کا سردار عمر ابن عبدود تھا، جو مشہور تھا کہ 1000 فوج کے برابر۔ اب خندق کھود دی گئی، اس کے باوجود اس نے اپنے گھوڑے کے ساتھ چھلانگ ماری اور خندق کے اس پار آ گیا، اور اصحاب پیغمبر یہ منظر دیکھ کر ان کا دل اپنے سینے میں ہی بند ہو رہا تھا، اتنا ڈر گئے تھے۔ اور سب کے سب کو یہ عمرو ابن عبدود دیکھتا تھا اور کہتا تھا، بھائی تم میں سے تو یہ نعرہ ہے تمہارا، تم تو یہ کہتے ہو کہ اگر ہم میں سے کوئی مار دیا جائے گا تو جنت میں جائے گا، تو کون جنت میں نہ جانا چاہتا ہے؟ جلدی آؤ، کیا تم میں سے کوئی نہیں ہے جو جنت میں جائے؟ پورے لشکر پیغمبر پر ایک سناٹا تھا، اور ایک بار اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اپنے مقابل میں کسی کو آنے کے لیے کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، میری آواز بیٹھ گئی ہے، تو میں سے کسی کے ہمت نہیں ہو رہی کہ میرا سامنا کر سکے۔ ایک بار علی علیہ السلام پیغمبر نے فرمایا، کون ہے جو اس دشمن کے مقابل میں جائے گا؟ اور علی علیہ السلام کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جاؤں گا۔ علی علیہ السلام کے سر پر رسول اللہ نے امامہ باندھا اور کہا جاؤ اللہ کی راہ میں۔ جب امام اس کے سامنے گئے تو امام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے مقابل کی 3 حاجتوں میں سے ایک حاجت پوری کرتے ہو، تو لو میں اپنی حاجتیں بیان کر دیتا ہوں اور کہو تم کیا اس میں قبول کرو گے۔ اس سے پوچھا، فرمائیے، کہ پہلا تو یہ کہ مسلمان بن جاؤ، آؤ مسلمان بن جاؤ، ہماری کوئی تم سے لڑائی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ قبول نہیں کروں گا۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ قبول نہیں کرو، اپنے لشکر کو واپس چلے جاؤ، جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جاؤ۔
اس سے کہا میں یہ بھی نہیں مجھے لوگ کیا کریں میں اتنا بہادر آدمی. تو پھر امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو جس طرح میں گھوڑے پہ نہیں پیدل ہوں تم بھی آ جاؤ پیدل. اس نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی عرب میں جو میرے مقابل کی طاقت رکھتا ہوں وہ اس طرح مجھ سے درخواست کر سکے. ٹھیک ہے آپ میں یہ آپ کی حاجت پوری کروں. میں بھی گھوڑے سے اتر گیا. اس نے گھوڑے کو چھوڑا اور امام علیہ السلام نے فرمایا حملہ کرو. اب جب اس نے حملہ کیا تو امام نے اپنے سپر سے بچایا لیکن تھوڑا سا زخم امام کے سر پہ آیا. لیکن اسی کے مقابل میں فوراً امام نے اس کو جو ہے حملہ کیا اور اس کے پیر کے اوپر تلوار ماری. علی کی تلوار کسی کے پیر پہ پڑے وہ کھڑا رہ سکتا ہے کیا؟ وہ گرا امام اس کے سینے پر جا کر بیٹھ گئے. یہاں آگے نہیں میں جلدی جلدی جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس مرحلے تک پہنچ سکوں. پھر بس تاریخ کے ایک جملہ کہ اگر کوئی مسلمان اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی بہادر فوجی کو مارتا تھا تو اس کے وسائل لے لیتا تھا. لیکن امام نے یہ کام نہیں کیا. جب یہ خبر عمر کی بہن کو پہنچی تو اس نے بڑا عجب جملہ کہا کہ اگر کوئی میرے بھائی کے لباس کو اور اس کی چیزوں کو لے لیا ہوتا تو میں پوری عمر اس کے لیے روتی تھی. لیکن آج میں اپنے بھائی کی قاتل کی بزرگی کے اوپر اب گریہ نہیں کروں گا چونکہ اس کے بھائی میرے بھائی کو مارنے والا علی کا لال ہے سر ابو طالب ہے اس لیے میں ان پہ گریہ نہیں کروں گا. یہ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کیا آپ سوچتے ہیں کہ قریش خاموشی سے بیٹھ گئے؟ نہیں. انہوں نے اس کے بعد جو یہودی تھے ان سے سازش کی اور خیبر کی جنگ ہوئی. آپ جانتے ہیں میں خیبر کی جنگ کے پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں. میں خالی آنا چاہتا ہوں جو یہودی بہت ثروت مند بہت سازش کرنے والے بہت تکلیف پہنچانے والے اب اللہ کے رسول کو مجبوراً ان سے جنگ کرنا پڑے. ان کے وہاں بھی ایک مرہب پہلوان تھا جو بڑے بڑے پتھروں کو اپنے لیے سپر بنا لیتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں اپنا روب ڈال سکے. آپ نے سنا ہے میں خالی فاسٹ جلدی جلدی جانا چاہتا ہوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن علم کسی اور کو دیا. تاریخ دیا ابو بکر کو دیا. وہ گئے اور ہار کر واپس آئے اور تاریخ نے لکھا ہے کہ پوچھا کیوں آ گئے تو فوج کہتی تھی کہ وہ بھاگ گئے اور وہ کہتے تھے فوج بھاگ گئی. اسی طرح دوسرے دن دوسرے کو بھیجا گیا سیم یہی طرح ہے. اور آخر پیغمبر اکرم نے یہ علم جو ہے علی علیہ السلام کو دیا. امام لشکر کو لے کر گئے. جب مرحب کے مقابل میں گئے تو دونوں نے رز خوانی کی. رز پڑھا. آپ نے حملہ کیا اور ایک جست میں خندق کو پار کر کے اس کو مارا اور اس کے بعد قلعہ خیبر کے لیے دروازہ جو ہے خندق کے اوپر ڈال دیا اور اس طرح قلعہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہے. جبکہ تاریخ کہتی ہے کہ 8 آدمی اس کو ہلا نہیں پاتے تھے دروازے یا 40 آدمی مل کر کھولتے تھے. یہ میں نے 4 جنگیں آپ کو بتائی یا 5 جنگوں کا ذکر. ان ساری جنگوں میں کیا آپ علی علیہ السلام کے بغیر کوئی جنگ فتح ہوئی؟ نہیں. ہر ایک جنگ میں صحرا امام کے سر پہ بنتا ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے. اب ہمارے پاس دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ تبوک پیش آئی اور ہمیشہ اللہ کا رسول جب 2 دن 3 دن کے لیے جاتا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے کسی کو کہہ دیتے. لیکن اب تاریخ کہتی ہے 2 مہینے کے لیے اللہ کے رسول جنگ تبوک کی طرف جب گئے تو 2 مہینے کے لیے تو تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا جانشین بنایا. جب یہ منافقین نے پروپگنڈا شروع کیا کہ ملا ابن عمہ کہ رسول اللہ جو ہے اپنے جو ہے علی سے بور ہو چکے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ. تو علی علیہ السلام نے لباس جنگ پہنا اللہ رسول اللہ کے پاس آئے اور جب رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا ما بالو ابن ابی طالب کیا ہوا ہے
فرمایا منافقین یہ کہہ رہے ہیں. اس وقت بخاری نے یہ روایت نقل کی، بخاری نے نقل کیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک اسی طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ کہا جب تو امام واپس چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ مدینے. اور آپ جانتے ہیں جنگ تبوک میں کیا ہوا. اب اس کے بعد میں ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میرے بچوں، میرے جوانوں، اس کو آپ شیعہ جانتے کیا ہے؟ یہ شیعت کی حقیقی پہچان. اب تک جو ذکر کیا ہے نا، اب سنیے جو ہے، جو حقیقت ہے جو لوگوں سے چھپا دی گئی ہے جھوٹے پروپگنڈے کے ذریعے سے، جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے، جھوٹے لوگوں کے ذریعے سے، اس کا اشکار ہونا ضروری ہے. آپ اس کو غور سے سنیں. تاریخ کہتی ہے پیغمبر کے لیے کہ علی علیہ السلام کو پیغمبر جو ہے ہمیشہ اپنی جگہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تیار کرتے تھے. یہ آپ جان لیجئے، کیونکہ جانشین بننا ہے علیہ السلام، اس لیے پیغمبر ہمیشہ علی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے تاکہ آئندہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے امامت کا جو رول ہے وہ لوگوں کے سامنے آ سکے. اس بنا پر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں ہمارے وہاں لکھی گئی ہیں. آپ معالم المدرستین، طبقات ابن سعد، یہ اس طرح کی چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ کیا کرتے تھے پیغمبر، کہتے تھے کہ خاص طور سے زندگی کے آخری دنوں میں پیغمبر علی علیہ السلام کو اپنے گھر بلاتے تھے. اور خود علی علیہ السلام کہتے ہیں میں ہر روز بلا ناغہ جاتا تھا ان کے گھر پہ اور کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. اگر پیغمبر نے وعلیکم السلام کہا تو میں جواب دیتا تھا، ورنہ میں اپنے گھر پلٹ آتا تھا. کیوں بلاتے تھے اللہ کے رسول وہاں روز؟ تاریخ کہتی تھی اس لیے بلاتے تھے تاکہ اب تک جو وحی کا سلسلہ نازل ہوا ہے ان سب کو اللہ کا رسول ڈکٹیٹ کرائے، علی علیہ السلام ڈکٹیٹ کرائے، لکھائیں. اور علی علیہ السلام لکھتے تھے. آج ہمارے پاس یہ روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر کے گھر میں جاتے تھے تو پیغمبر کہتے تھے لکھو. تو ایک دن علی علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ ڈرتے ہیں؟ تخاف علی النسیان، اللہ کے رسول آپ ڈرتے ہیں کہ میں بھول جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، مجھے کوئی لقد دعوت اللہ اللہ ینسیک، اے علی میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ کوئی چیز تم بھولو نہیں، تمہیں کوئی چیز نہ بھولا. اکتب لشرکائے کا، قیامت تک آنے والے اپنے جانشینوں کے لیے لکھو. پوچھا ومن شرکائی یا رسول اللہ، کون ہے میرے جو ہے شریک، کون ہے امامت میں میرے ساتھ شریک ہونے والا؟ تو پلٹ کے فرمایا، اس وقت امام حسن امام حسین قریب میں تھے ظاہراً، فرمایا یہ تمہارے دو بیٹے اور اس کے بعد جو ہے آنے والے ایک جنریشن ان کی. آپ دیکھیے، میں اتنی بات نقل کر کے یہاں سے ایک بات اور، اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا اور چمڑے کے اوپر، جانوروں کے چمڑے پر، پتھروں پر، پتے پر، چٹائیوں پر جو کھجور کے پتے اس پہ لکھا جاتا تھا. علی علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو لکھا اور ہمارے پاس یہ ہے کہ اتنا لمبا لکھتے لکھتے ہو گیا. یہ 70 فٹ کے جو ہے، کس بات کے لیے 70 فٹ؟ یعنی یہ جو ہے ایک ایسا کاغذ چمڑا لپیٹیں گے تو لپیٹ کے کہتے 70 گز تک کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا نام ہمارے اماموں نے جامعہ دیا. اور یہ تھا کیا؟ جو اللہ کے اوپر رسول اللہ پہ وحی ہوتی تھی اس کو علی علیہ السلام لکھتے تھے اور اسی تمہار میں جو کہا کہ میں نے چمڑے کا تھا اس کو رکھتے جاتے تھے. قرآن آپ دیکھیے، ایک قرآن میں ہمارے پاس وحی کی دو طرح کی صورت ہے، ایک وحی قرآنی اور ایک وحی بیانی. قرآن
وحی قرآنی کیا ہے؟ قرآنی وہی آیات جو آج آپ اس دو دفتیوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی قرآنی۔ لیکن وحی بیانی کیا ہے؟ وحی بیانی یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب یہ نازل ہوا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو جناب جبریل آئے، کہا اے اللہ کے رسول، نماز مغرب 3 رکعت ہے، نماز میں یہ چیز پڑھنا ہے، نماز عشاء 4 رکعت ہے، نماز، یہ اس کو کہتے ہیں وحی بیانی۔ اب آپ دیکھیے جتنی بھی وحی نازل ہوتی تھی، سب کے سب اللہ کا رسول وحی لکھنے والوں کو بلاتے تھے اور لکھوا دیتے تھے۔ لیکن آپ وحی بیانی کس کو کرتے تھے؟ اس کی وضاحت کس کو بتاتے تھے؟ علیہ السلام۔ ہاں، کچھ لوگ ضرور تھے جو ذبی ضرورت اللہ کے رسول نے سمجھی، تو کچھ لوگوں کو اور اس کی تفسیر بتاتے، لیکن قرآن کی ہر آیت کی تفسیر اور تعویل سوائے علیہ السلام دے کسی کو رسول اللہ نے نہیں بتایا۔ پھر اور جلدی سے تھوڑا آ جاؤں، آپ دیکھیے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے وصیت کی، فرمایا اے علی، میری وفات اور شہادت کے بعد اس وقت تک اپنے ابا دوش پر نہیں پہننا جب تک کہ یہ قرآن وحی اور وحی قرآنی اور وحی بیانی کو ایک سسٹم اور کتاب کی شکل میں نہ لا دے۔ ہم کہہ سکتے کتاب یعنی ایک سسٹم کے تحت اس کو جمع کر کے نہ پیش کر دو، اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اور علی علیہ السلام نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد تاریخ کہتی ہے جناب پیغمبر کے ساتھ مل کر وہ لے کر آئے اور جب پیش کیا تو خلفاء نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں۔ آپ پوچھیں گے، سوچیں گے بھئی ایسا امام نے جمع کیا تھا، اس کو کیوں نہیں لیا؟ اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس جو قرآن ہے، ان کے پاس وہی قرآن تھا، لیکن کون سا تھا؟ وہی قرآنی ہے، وہی بیانی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیے یہ جو ہے، اس سے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے، اور صحابہ بھی قرآن لکھتے تھے، اور اس میں کوئی نو ڈاؤٹ ہے کہ جو بہت سارے صحابہ نے قرآن لکھا۔ اچھا، ان کے قرآن میں دوسرے قرآن میں فرق کہاں سے آتا تھا؟ بہت نیچرل فرق تھا۔ ایک آیت بتائی رسول اللہ نے، اس کو وضاحت کر دی، ایک صحابی موجود تھا، اس نے لکھ لیا، دوسرا نہیں تھا، اس نے نہیں لکھا۔ اسی طرح کئی طرح کے قرآن آ گئے، لیکن ان قرآن میں آیتوں میں کوئی فرق نہیں تھا، سارا فرق تھا قرآن کی تفسیر میں، ٹھیک ہے۔ اب ایک تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ دیکھیے، یہ مسند ابن احمد اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں، میں رسول اللہ سے جو باتیں سنتا تھا اس کو لکھتا تھا، مجھے قریش نے منع کیا۔ قریش یعنی کیا؟ وہ سرداروں نے منع کیا، سردار کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ خیر، اب پوچھا کیوں؟ میں رسول اللہ کہہ رہے، یہ جو ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، آپ کبھی کسی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں، کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے پاس آیا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، آپ دیکھیے 2 صحیح کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا، اور انہوں نے ایسا کہا قریش نے۔ عجب جملہ پیغمبر نے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج من فی الا حق، خدا کی قسم تم لکھو، اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، اس منہ سے سوائے ریالٹی اور حق کے کبھی کچھ نہیں نکلے گا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ اب ایک سوال ہے کہ آپ کبھی سوچئے کہ اللہ کے رسول نے جتنی جنگیں تھیں اس میں یہ کام کیا، پھر جنگ تبوک میں علیہ السلام کو، وہ حدیث بخاری نے لکھا، وہ پھر قرآن کے سلسلے میں آپ دیکھیے، قرآن کے سلسلے میں علیہ السلام کو ایک ایک جزیات قرآن کی تفسیر کی بتائی، ڈکٹیٹ کروایا، اور جب علیہ السلام نے اس کو جمع کر کے پیش کیا تو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ اب ایک دوسری بات میں جاتا ہوں،
ان سب کے باوجود غدیر کیوں؟ غدیر کی ضرورت کیوں پڑی اللہ کے رسول؟ ہے نا ایک سوال کہ بھئی غدیر کی ضرورت کیوں اللہ کے رسول؟ جواب آپ یہ سن لیجئے، جتنے بھی صحابہ تھے قرآن کی تفسیریں لکھنے والے، وہ سب کے سب، میں نے کہا کہ ان کے جو قرآن کی تفسیریں لکھتے تھے ہر ایک میں الگ تھا. کیوں الگ تھا؟ اس کی وجہ بھی بتا دیا میں نے. کیونکہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ سب تو نہیں اکٹھا، کوئی آیا لکھ لیا کوئی. اب اللہ کے رسول کو شاید سب سے بہتر پتا تھا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ جانتے تھے کہ یہی صحابی بعد میں آ کر بنائی کرنے لگے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا. آج آپ دیکھیے یہی آیتیں، یہ صحیح بخاری کی روایت جو پڑھی گئی، آج ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے یہ لوگ؟ اب غدیر کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بے شمار صحابہ کے بعد تھی، لیکن صحابہ کا پر کنٹرول کس کا تھا؟ کسی کا نہیں تھا. اسی لیے پیغمبر نے چاہا کہ میں ایک ایسی بات، ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہو جائے جس میں کسی صحابی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میں نے شاید نہیں سنا، یا سنا تو غلطی کر دیا، یہ کہنے کا موقع نہ ملے. اسی لیے جہاں سارے لوگ جمع ہوئے، ورنہ اللہ کے رسول ایک بار نہیں متعدد بار یہ اعلان کر چکا تھا کہ میرے بعد خلیفہ اور جانشین علی علیہ السلام. لیکن آپ دیکھیں یہاں تک کہ پورے آپ 12 اماموں کے نام تک بتا دیے تھے. آج کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، علامہ کتاب دیکھ لیجئے جیسے پوری تاریخ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں بیان کر دی تھی. اب میں آتا ہوں، جلدی سے آ جاؤں. آپ دیکھیے اب اللہ نے وحی بیانی کی کہاں پر؟ میدان عرفہ میں رسول اللہ کو. وحی قرآنی نہیں، وحی بیانی. اے اللہ کے رسول، علی کو آپ اپنی امت میں نصب کر دیجئے، آقا و مولا بنا دیجئے. رسول اللہ جب وحی بیانی آتی تھی تو پہلے اس کے لیے جو کیا کرتے تھے، پہلے اس کے لیے جو ہے ماحول کریٹ کرتے تھے تاکہ اس میں کہہ سکے. میں ایک مثال لے آتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں. مثال کے طور پہ زید کی شادی زینب بنت جہش سے ہوئی. اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ زید اور ان کی بیوی میں بہت جھگڑا ہوتا ہے اور وہ طلاق دینے والے ہیں. جب طلاق ہو جائے تو ایک رسم ختم کرنا ہے کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ بیٹے کی طرح نہیں ہوتا ہے، وہ محرم نہیں بنے گا. اس لیے جب زید طلاق دے دے تو آپ شادی کر لیجیے. اس کے لیے پہلے سے اللہ کے رسول نے ایک پورا ماحول بنایا اور پھر یہ قانون اور آیت اتر آئی. اس طرح اللہ کے رسول وہی غیر بیانی کے لیے کام کرتا. اب اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ میرے یہ لوگ، اے اللہ، یہ جبریل جا کر اللہ سے کہہ دو یہ میرے لوگ تیار نہیں ہوں گے، یہ عہد جدید ہے، بھی ان کے دلوں میں ایمان ثابت نہیں ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیے اللہ تو چاہتا ہے جوفا میں پہنچے، جہاں یمن کا راستہ، شام کا راستہ، مدینے کا راستہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا تھا. وہی قرآن نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور علی علیہ السلام، دوپہر کا وقت تھا، نماز ظہر تھی. میں جلدی سے آ جاؤں. نماز ظہر پڑھائی، پیغمبر منبر پر گئے اور یہ جملہ فرمائے، أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ. پھر جب ان سب نے کہا ہاں میں آپ ہماری جان مال سب پر ہم سے زیادہ حقدار ہیں، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل. اس کے بعد ایک مشہور حدیث ارشاد فرمائی. یہ حدیث آپ مسند احمد، سنن ابن ماجہ میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں فرمایا، انی مخلف فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور میری دوسرے اہل، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض. انہوں نے کیا کیا؟ اطرت کو نکال کر صحابی کا نام ڈال دیا. جھوٹے لوگوں نے یہ کام کیا. خوب اب آپ دیکھیے تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت سب سے پہلے جو مبارکباد دینے والے تھے کون تھے؟ آئے خلیفہ، اور ہمارے پاس تاریخ نہیں کہا، جملہ لکھا ہے، اللہ کے رسول ایک سیاہ امامہ پہنتا تھا، وہ امامہ
اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کے سر پہ باندھ دیا، شاید بتانا چاہتے تھے تاج ولایت تمہارے سر پر آ گئی۔ اور اس وقت خلیفہ نام کے بخن بخن اصبحت مولائے و مولا کل مومن و مومنہ، یہ کہا۔ اب آپ تاریخ نے بس 2 جملے اور سمیٹ لیا میں نے بات، تاریخ نے لکھا ہے جب علیہ السلام قرآن لے کر آئے تو انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا؟ آج سارے راوی کہتے اس لیے کہ جو اللہ کے رسول نے قرآن کی تفسیر بتائی تھی وہ خلفاء کے برخلاف تھی، اس میں نام تک موجود تھا کون کیسا ہوگا، اگر وہ قبول کر لیتے تو مکتب خلفاء کا فاتحہ پڑھ دیا جائے۔ اسی لیے ان کا نہیں، اے علی ہمیں یہ نہیں چاہیے، آپ اس کو لے جائیے۔ اور علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ علی علیہ السلام نے وہ قرآن اٹھایا اور لے گئے۔ بعد میں تاریخ یہ بڑا حساس جملہ نقل کرتی ہے، وہ کیا نقل کرتی ہے؟ کہتے تھے یہی خلیفہ اگر پوچھتے تھے دوبارہ تو نہیں دکھائیں گے اس قرآن کو کسی کو۔ علی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ میرا بیٹا قائم لے کر آئے گا، اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ عزیزو، یہ ہے امام کی زندگی کا وہ حصہ جو مدینے میں آپ نے گزارا۔ میں نے ایک اشارہ اور تیزی سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ سوچئے اس پورے جو ہے اس کو شیعہ کہتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مولا علی کائنات شیعت کی نگاہوں میں یہ ہے علی علیہ السلام شیعت کی نگاہ، لیکن آج وہ تاریخ ہے، ہم تیسرا حصہ پیش کریں گے، لیکن آج اس تاریخ پر آپ کو یاد دلا دیں۔ وہ تاریخ ہے جس دن مولا کائنات کی رات میں صبح ہوتے ہوئے ضربت لگی، 19ویں کی شب تھی، وہ شب پوری ہونا چاہتی تھی، علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی۔ دوسرا دن بہت سخت تھا مولا کے لیے۔ میں ایک روایت خالی پیش کرتا ہوں، پورا کوفہ امام کے دروازے پہ جمع ہے، اپنے آقا سے ملاقات کرنا ہے، ایک نظر اپنے آقا کو دیکھنا ہے، اپنے مولا کی زیارت کرنا ہے۔ اچانک امام حسن آئے، ارشاد فرمایا بابا نے میرے کہا ہے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میری حالت طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، ملاقات نہیں کر سکتا، اگر طبیعت ٹھیک رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ امام نے آ کر اعلان کر دیا، صحابہ چلے گئے، لیکن ایک بوڑھا صحابی وہاں بیٹھ گیا، اس کا نام اسبغ ابن نباتہ تھا، اور امام کے گھر کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھے رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے، پوچھا اسبغ تم نہیں گئے؟ فرمایا مولا یہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پیروں نے جواب دے دیا، اپنے آقا کی زیارت کے بغیر کیسے چلا جاؤں۔ امام اس بات کو سن کر اسبغ کی امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے۔ امام گھر میں گئے، امام حسن، امام ظاہراً ہوش میں تھے، پوچھا بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا باہر اسبغ بیٹھ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پیروں نے جواب دے دیا ہے، میں کیسے واپس جاؤں؟ کہا اے بیٹا بلاؤ، میں جانتا ہوں میرا وہ شیدائی ہے کہ مجھے دیکھے بغیر نہیں جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اتنی محبت دے اپنے مولا سے کرنے کی۔ اسبغ گئے، زیارت کیا، میں کہوں گا اسبغ تمہیں مبارک ہو، تم نے امام کی زیارت کیا اور اس وقت امام سے بات کی، لیکن اسبغ کہتے ہیں میں نے جو منظر دیکھا میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ امام کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی، میں یہ نہیں پہچان پا رہا تھا کہ علی کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے یا وہ پٹی پیلی ہے۔ زخم کا اور زہر کا اثر بڑھتا جا رہا تھا۔ ارباب اعضاء اب آیا، طبیب آیا، جراح آیا، اس نے زخموں کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد مولا حسن سے کہا مولا بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب اپنے بابا سے کہیے وصیت کر دے، اب کوئی بچنے کی امید نہیں ہے، ہاں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مولا کو آپ اپنے مولا کو دودھ زیادہ سے زیادہ پلائیے تاکہ زہر کا اثر کم سے کم ہو۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہی بیت الشرف سے یہ بات باہر نکلی کہ ہمارے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، پورے کوفے میں ایک تلاطم مچ گیا، اور بچے اپنے ہاتھوں میں کاسے میں دودھ لے کر سب امام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے آقا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہمارے آقا کو تھوڑی دیر ہی صحیح
یہ دودھ اور زندہ رہ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ ارباب اعضاء ایک بچوں کا پورا گروہ دودھ لے کر حاضر تھا۔ میں کہوں گا مولا دیکھو یہ کوفہ ہے، آپ سے محبت کرنے والے یہ بچے کیسے ہیں کہ اپنا دودھ آپ کے لیے لا رہے ہیں، لیکن ہائے کربلا میں حسین کے لال کو کوئی پانی پلانے نہیں آ لیتا تھا، اور جب حسین نے اس کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگا تو تیر ستم چلا اور بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہو گیا۔ کوئی یہ تصور کرے کہ ایک بچہ جب باپ کے ہاتھ پر دم توڑتا ہے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں میں نے مقتل میں ایک جملہ پڑھا ہے، حسین جب قبر بنا رہے تھے، علی اصغر کی لاش کو کربلا کی زمین پر رکھے ہوئے تھے، جب قبر تیار ہو گئی، ایک بار حسین علی اصغر کو دیکھتے ہیں اور قبر کو دیکھتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ایک بار ایک آواز گونجی، حسین اس کو قبر میں رکھ دے، اس کو قبر میں رکھ دے، اس کو دودھ پلانے کے لیے ارے جنت میں اللہ نے انتظام کیا ہے۔ ارباب اعضاء حسین کا یہ لال ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ماں کو سکون مل گیا، میرے بچے کو قبر مل گئی ہے، لیکن ہائے ارباب کی قسمت، دوسری 11 محرم آئی، ایک چھوٹے سے سر کو نیزے پہ دیکھا تو تڑپ کر کہا اے میرے لال مجھے پتا نہیں تھا کہ کربلا میں تیرے جیسے بچے کو 2 بار ذبح کیا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون، لا وابيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے امام کے غم میں معجور فرما، اللہ ہم کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما، ہم حاجت مند ہیں، مولا کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اس بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امام زمانہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔